بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لسینہ کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کی نویں مرحلہ کی یہ 4 فصول ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں۔ تو اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ مقامات العارفین میں پہلا مرتبہ اس کی ریاضت میں وہ ارادہ ہوتا ہے، اور ارادہ بھی آپ سے عرض کیا تھا اس کی 3 اغراض ہوتی ہیں، وہ 3 اغراض پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر ان اغراض میں کچھ معاون و مددگار چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ بجا لاتا ہے، جو ہم نے پیچھے مباحثے میں آپ سے عرض کی تھی۔ تو اس مرحلے میں اب یہ نتیجہ بتا رہا ہے کہ جب عارف ارادہ کرتا ہے پہلے مرتبے میں وہ مرید کہلاتا ہے، اور وہ 3 اغراض کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ ہے ثم اذا بلغت بہی الارادۃ والریاضہ، ارادہ یعنی مرید بھی کہلا لیا، ارادہ کر لیا ہے، اور اس نے ریاضت کو بھی فعلی طور پر بجا لایا ہے۔ جب اس مرتبے پر ارادہ اور ریاضت پہنچ جاتی ہے، حد دما اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انت خلصات، تو ایک اچک لیتی ہیں اسے۔ کون اچک لیتا ہے؟ جب اس متوجہ ہوتا ہے اس حق کی جانب عالم قدس کی طرف، تو خلصات اسے اچک جھپٹ لیتی ہیں، اچک لیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اس کے قلب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، انسان کی توجہ اس عالم سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ خلصات کیا ہیں؟ کرنیں ہیں، شعائیں ہیں، جو تجلیات ہیں اس عالم، جیسے سورج کی شعائیں پڑتی ہیں انسان پر، تو اسی طرح یہ جو کرنیں اور شعائیں اس کو اچک لیتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں یہ؟ من اطلاع نور الحق کے، یہ حق تعالیٰ کے نور جو ہوتا ہے اس کی جو کرنیں ہیں علیہ اس عارف پر جب پڑتی ہیں تو اس کو اچک لیتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ انت خلصات، یہ خلصات کیا ہوتی ہیں؟ لذیذت، یہ لذت والی ہوتی ہیں۔ یہ لذت بدنی نہیں ہے، جیسے کوئی چیز کھائی اور لذت محسوس ہوئی یا جنسی لذت، یہ لذت روحانی ہے، یہ باطنی، یہ نفس کی اور روح کی لذت ہے۔ تو یہ بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسی ہوتی ہے؟ کأنہا، جیسا کہ بروکن تومزو علیہ، جیسا کہ وہ برق جو آسمان پہ برق چمکتی ہے، تو وہ جو برق بروق ہے یہ ایسی تومزو علیہ ہے جو اس عارف کے پر پڑتی ہیں یا چمکتی ہیں اس پر، اصل میں اس کے قلب پر پڑتی ہیں یا اس کے روح کہیں، کیونکہ روح اس مقام مرتبہ ریاضت کے بعد پہنچ گئی۔ ثم تخمد عنہ، پھر وہ خمود میں چلی جاتی ہیں، خامد ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے یہ ایسی وہاں سے کرنیں آتی ہیں کہ انسان ایک جمع حیران و سرگردانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، اور یہ ابتدا میں لمحاتی ہوتی، وقتی ہوتی ہے۔ ثم تخمد عنہ وهو المسمى، یہ جو مرحلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عندہم عارفین، یعنی عرفاء کے نزدیک اس کو اوقات کہتے ہیں۔ یہ اوقات کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسا کہ صوفی حضرات کہتے ہیں کہ صوفی کیا ہوتا ہے؟ ابن الوقت۔ تو یہ وقت، حالانکہ عام ادب میں کیا کہتے ہیں؟ ابن الوقت، یعنی اسے دنیاوی وقت کا بندہ ہے، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، ابن الوقت ہے، وقت کا ابن ہے، بیٹا ہے۔ لیکن یہاں ابن الوقت سے مراد ہے یہ وقت جو اس کو حاصل ہوتا ہے جب اس پر تجلیات الہی ہوتی ہیں، تو یہ اس کو وقت کہتے ہیں، لیکن یہ روحانی وقت ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے اور افاظ کو کیا کہتے ہیں؟ وقت کی جمع اوقات، اس کو وقت کہتے ہیں۔ وَكُلُّ وَقْتٍ، ہر یہ وقت جو اس پر یہ طاری ہوتا ہے، ہر وقت یکتنفہ وجدان، اس کو ایک وجدان ڈھانپے ہوتا ہے۔ تو یہ جو وجدان ہے یہ بھی یعنی ایک، اس کا ایک معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا۔ غضبناک کب؟ جب غم و اندوہ میں ہوتا ہے، اس وقت اس ایک انسان پہ اچانک ایک چیز آ جائے تو جیسے انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے، یہ خوف اس کو ایک قسم کا وجدان اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو وجد آتا ہے، وجد طاری ہوتا ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وجدانی حالت آپ نے سنا بھی ہوگا، پھر وجد میں آیا ہوا ایک شخص، تو وجد یہاں پہ لفظ ہے وجد الیہ و وجد علیہ، ایک الہ، ایک اس کے آنے کا وقت جب وجد آتا ہے، ایک وجد جب چلا جاتا ہے، ایک ہی وجد 2 وجدان کو پائے ہوئے ہوتا ہے۔ تو واضح ہے، اس سے اگلی فصل جو ہے یہ 10ویں 9ویں مرحلہ کی، ثم انہ لیتوغل فی ذلک، جب عارف اس قدر اس میں غرق ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مشغول ہو جاتا ہے، حتی یغشاہ فی غیر الارتیاض، تو پھر یہ اس پر طاری ہوتا ہے، کب؟ فی غیر الارتیاض،
جب وہ ریاضت میں نہیں ہوتا، یعنی اتنا عادی ہو جاتا ہے، جیسے جانور کو سدھایا جاتا ہے، پہلی دفعہ ایک چیز سکھائیں کرتا ہے، تھوڑے دوسری دفعہ نہیں کرتا، پھر جب ریاضت ہو جاتی ہے پھر ہر مرتبہ ہی وہ اس سے جو کام کرائیں وہ کیونکہ سدھایا ہوا ہے۔ یہ انسان بھی اس قدر سدھایا جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اس میں ملکہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کو ریاضت نہیں بھی کر رہا ہوتا تب بھی اس پر یہ لمحات آتے رہتے ہیں وقت کے، جب وہاں سے تجلیات حق اس پر متجلی ہوتی ہیں اس سے قلب کے آئینہ میں۔ یہی تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلبی آنکھیں کھول دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، آخرت کے امور کو دیکھتا ہے اور مطلع ہوتا ہے غیب پر۔ یہ جو غیب پر اطلاع ہوتی ہے یہی ہے، اس عالم غیب سے اس پر ایک اطلاع ہوتی ہے، حدیثوں میں ہے۔ فَكُلَّمَا لَمَحَ شَيْئًا، ہر وہ چیز لمحہ ابصرا، جو دیکھتا ہے کوئی بھی چیز، آجا ان ہو، تو پھر اس کا رجحان کس طرف ہو جاتا ہے، الا جناب الحق کے، جب بھی وہ دیکھتا ہے تو اس کا رجحان، کیونکہ وہ اب ملکہ بن چکا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ توجہ اس طرف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس دنیا کی توجہات کو سے ہٹنا، لیکن جب انسان لگاتار یہ کرتا ہے، یہ ریاضت کرتا ہے، تو پھر عام حالات میں بھی جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس پر یہ جناب حق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ہے اس کے لیے، وقت پر اس میں بھی احادیث ہیں، جیسا کہ لی مع اللہ حالاتن یا لی مع اللہ وقت، یہ مختلف احادیث ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہمارے لیے ایسے وقت ہیں، لی مع اللہ وقتن، ایسا وقت ہے کہ کوئی بھی لا یسعنی فیہ ملک مقرب و نبی مرسل، کوئی نبی مرسل اور ملک جو ملائکہ میں سے کوئی بھی فرشتہ وہ اس میں اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام پر ہم پہنچے، کوئی بھی اسے نہیں پا سکتا، نہ نبی مرسل نہ، تو یہ وقت ہے، تو وہ وہی وقت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ انبیاء کا تو بالکل خاص ہوتا ہے، جبکہ عوام کے لیے عام ہوتا ہے، تو اس کا رجحان کس طرف ہو جاتا ہے، الی جناب الحق کے، اس عالم قدس کی طرح۔ یا تذکرو، تو جب عارف یاد دہانی کرتا ہے، من امر ہی، اس اللہ تعالیٰ کے امر میں سے، امرن کسی بھی امر کو، فغشی ہے غاشن، تو پھر اس کو یہ والی تجلیات جو ہیں اسے ڈھانپ لیتی ہیں، گھیرے لیتی ہیں۔ فیکاد ان قریب یرل حق کا، قریب ہے کہ وہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کو، فی کل شیء، ہر شے میں اللہ کو دیکھ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو اللہ کا وجہ ہے، لیکن ہم عام بندوں کو کہاں نظر آتا ہے؟ جب ایک عارف اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اسے تجلیات حق نظر آتی ہیں۔ کیسے نظر آتی ہیں؟ یہ جیسا کہ حدیث میں اگر ایک انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کیسے خلق کیا ہے تو کبھی بھی اعتراض بلند نہ کرے، ہر شے میں اللہ کے ایک اسم کی تجلی ہے، تو وہ عارف اس مقام پر اسے جان لیتا ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ، ہر جگہ اللہ کا وجہ نظر آتا ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اور یہ اس کے عین مطابق ہے، یہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ اور باتیں کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلی فصل ہے، یہاں تک ہو گیا جو پہلا ارادہ تھا، اس میں اس کا نتیجہ کہ اس کو ایک وقت نصیب ہوتا ہے، وقت یعنی اس اللہ کے ساتھ توجہ ہونا کامل۔ اب اگلا جو دوسرا ہے مرتبہ وہ ہے والا اللہ الہ ذل حد، کہ جب وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تستا اللہ علیہ غواشی ہے، یہ جو تجلیات، یہ جو لمحات اس پر پڑتی ہیں، یہ اس قدر بلند ہو جاتی ہیں، اس پر عالی ہو جاتی ہیں کہ وَيَزُولُ ہوا ان سکینت، تو عارف زائل ہو جاتا ہے اس سکینہ سے، وہ اس سکون سے، فیا تنبہ جلیسہ، اور اس کا جو جلیس اور ساتھی ہے، مثلا ایک جیسا کہ حدیث میں آیا کہ عارف شخص جب عام بندے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر بندوں کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن اپنے باطن میں وہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی بھی لمحہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ تڑپتا ہے اور بتاب ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کا استغفار کرتا ہے، تو اس کا جو جلیس اور اس کو ساتھی ہے وہ متنبع ہو جاتا ہے، کس چیز سے متنبع ہوتا ہے، لاستفاضہ ہی ان قرار ہی، اس کے قرار سے، جو اس کا ایک خوف اور طاری ہوتا ہے، جو بے چینی اس پر طاری ہوتی ہے، وہ اس کا ساتھی اس پر متنبع ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ یہ کسی اضطراب میں۔ فَإِذَا اطالت علیہ الریاضت، جب یہ ریاضت طولانی ہو جاتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس پر طول پکڑتی ہے، لم یعنی لمبا عرصہ اسی ریاضت میں وہ رہتا ہے، لم تستفزہ غاشیۃ، تو پھر اس عارف کو
وہ جو خوف اور مبتلا ہوتا ہے وہ اس پر طاری نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے، وَهُدِيَ لِلتَّلْبِيسِ فِيهِ۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تلبیس کے لیے اس میں، کہ وہ تلبیس اور تدلیس ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک اور لباس بنانا ہے، کچھ اندر اور باہر کسی اور لباس، اس کو تلبیس کہتے ہیں، عام اس کو دھوکہ بھی کہتے ہیں۔ تو عارف اپنی اس حالت کا عام لوگوں میں ذکر نہیں کرتا، بے چینی ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس ویسے ہی کسی چیز کا خیال آیا تھا، کچھ سوچ رہا تھا، تو وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ ثم انہ لتبلغ بہ الریاضۃ، تو پھر یہ پہنچتی ہے، یہ ریاضت کے ذریعے وہ پہنچتا ہے عارف اس مبلغن، اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ینقلب لہ وقتہ سکینتن، تو یہ جو اس کا وقت منقلب ہو جاتا ہے ایک سکینہ میں، وقار میں، اب اس میں تحمل آ جاتا ہے، جس طرح کے وہ خوف اور وہ وجدان جو ایک بے چینی اور بے قراری تھی وہ سکینہ میں بدل جاتی ہے۔ فَيَسِيرُ الْمَخْطُوفُ، اور یہ جو یہاں پر پیچھے بھی آیا تھا، یہ جو اس پر آتی ہے یہ حالت اور وقت آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، معلوف، اب اس سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، الفت ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی بار جب آتی ہے انسان اس وقت اپنا ہوش ایک قسم کا کھو بیٹھتا ہے، اس پر غشی طاری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ الفت ہو جاتی ہے، معلوف ہو جاتا ہے۔ والبمیز، یہی بروکن تو میں جو آیا ہے، وہی جو چمکتی ہیں کرنیں، وہ اس وقت جھلکیں ہوتی ہیں، بڑی باریک شعائیں ہوتی ہیں، لیکن وہی شعائیں کس میں بدل جاتی ہیں، شہابن بینن، ایک واضح ثابت بڑے بڑے شہاب میں، بڑے سے مراد ہے اس کرنوں سے بڑے، اب وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تجلیات بڑھ جاتی ہیں، انسان پہلے تحمل نہیں کر پاتا، جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی، جس طرح انسان کو سکھایا جاتا ہے ابتداء میں طالب علم کو چھوٹی باتیں، پھر اس سے اگلی کلاس میں، پھر اگلی کلاس میں، تو یہاں پر بھی وہ جو شعائیں کرنے ہیں اب وہ شہاب کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظرف اس قابل ہو گیا ہے انسان کا قلب۔ وَتَحْصُلُ لَهُ مَعَارِفَةٌ، اب اس کو کیا چیز حاصل ہو جاتی ہے عارف کو، معرفت، اور وہ معرفت کیسی ہوتی ہے، مستقرتن، معرفتن مستقرتن، اس کو ایک ایسی معرفت ہوتی ہے جو پائیدار، جاودانی ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، اس میں استقلال ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ انسان پر کوئی چیز آئے اور پھر مٹ جائے، نہ، کیونکہ اس قدر وہ تواتر اس میں آ جاتا ہے، اس میں پائیداری آ جاتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہیں، کأنہا صحبتن مستمرتن، جیسا کہ ایک مستمر پائیدار صحبت ہوتی ہے، ساتھی ایک انسان کا پکا ساتھی بن جاتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ جب کسی چیز سے عشق کرتے ہیں، ہر لمحے عشق ان کے دماغ پہ سوار ہوتا ہے، پھر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ ان کے خیالات اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک صحبت کی طرف ہے جو لیکن وہ لگاتار ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ وَيَسْتَمْتَعُ فِيهَا بِبَهْجَتِهِ، تو پھر عارف اس معرفت میں، اس صحبت اور اس حالت میں کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے کس چیز کا، بِبَهْجَتِهِ، اس کی بہجت، سرور، اس میں ایک سرور ہے، کیونکہ روحانی آپ جو لوگ عالم علم کی طرف جن کی ہوتی ہے محبت، ان کو ہر لمحہ یہی شوق ہوتا ہے کہ بس وہ علم حاصل کریں، دنیاوی چیزیں لذات اور انہیں تکلیف دیتی ہیں اس کی طرف توجہ، لیکن اس طرف توجہ جو ہے وہ انسان کو ایک الگ ہی سرور اور مزہ دیتی ہیں، اسی لیے لذت کا لفظ بھی آیا تھا، روحانی لذت۔ فَإِذَا انقلب عنہ انقلب حیران اسفن، جب یہ اس سے منقلب ہو جاتی ہیں، یعنی ہر وقت 100% ٹائم تو نہیں رہتی نا، منقلب ہوتی ہیں، تو پھر اس کی حالت وہ کیسے منقلب ہوتی ہے کہ یہ حیرانگی ایک تعسف میں بدل جاتی ہے، انسان افسردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہی ہے کہ ہر لمحہ اسی طرح مانوس رہے اور وہاں سے تجلیات آتے رہیں، لیکن وہ کسی لمحہ ظاہر ہے اس عالم میں بدن بھی ساتھ ہے، تو بدنی لوازمات اپنے ایک ضروریات ہیں، اس کی طرف توجہ بھی چاہیے، تو جب بھی اس طرف توجہ کرتا ہے اور وہ اس طرف توجہ ہٹتی ہے، وہاں سے تجلیات رک جاتی ہیں، تو انسان افسردہ ہو جاتا ہے، یہ اب وہ وجدان غمینی وہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان کی افسردگی یہی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کیوں چلی گئی، پھر وہ دوبارہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اس وقت کو نکالتا ہے جس میں متجلیات اس پر آئیں، تو یہ ہو گیا دوسرا درجہ، پہلے درجہ، اور اس کا نتیجہ وقت ہے، وقت کیا ہے، ان تجلیات کا انسان کے قلبی آئینے پر پڑنا،
اور وہ اس وقت کے بعد یہ دوسرا مرتبہ ہے جب یہ ریاضت بڑھتی جاتی ہے، تو اب اس قلب پر جو تجلیات ہیں وہ اب بروق کی بجائے وہ کون سی شہاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔